امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں یہ حدیث نقل کی ہے اور یہ روایت بالکل ٹھیک ہے۔ اہل سنت والجماعت کی معتبر ترین حدیث کی کتاب ہے، جس میں باقاعدہ یہ موجود ہے کہ یوم ولدت فیہ، کہ یوم الاثنین یعنی سوموار کے دن ہی میں پیدا کیا گیا، اسی دن میری ولادت ہوئی ہے۔ تو یہ چیز تو نبی کریم علیہ السلام کے اپنے الفاظ سے حدیث میں موجود ہے، لہٰذا اب کسی اور دن کے بارے میں یہ سوچنا کہ سوموار کے علاوہ کسی دن میں پیدا ہوں گے، یہ تو ممکن نہیں۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ اس سال کے ربیع الاول میں نبی کریم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو سوموار ربیع الاول کی کن تاریخوں میں آتا تھا، اور جتنے بھی محققین نے اس پہ ریسرچ کی ہے، جنہوں نے ریسرچ کی ہے، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ کچھ ایسے بھی بڑے علماء ہیں جنہوں نے ریسرچ نہیں کی، کسی دوسری کتاب کے حوالے سے نقل کی ہے، اور ان کی کتاب سے اگلوں نے بھی پھر دیکھ کر نقل کیا ہے کہ فلاں نے یہ لکھا ہے، تحقیق نہیں ہے۔ تو میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ جن محققین نے تحقیق کی ہے اس کی، ان تمام کے تمام نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام عام الفیل کے ساتھ ماہ ربیع الاول میں سوموار کے دن پیدا ہوئے، اور وہ سوموار 12 ربیع الاول کو بنتا ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بنتا ہے تو وہ حساب کر کے دکھا دے، کسی بھی حیثیت سے نہیں بنتا۔ اس لیے 12 ربیع الاول ہی کو نبی کریم علیہ السلام کی وفات کا تعین کرنا، یہ ایک ہٹ درمی ہے جس کا دلائل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بس ایک بات ہے جو عوام میں مشہور ہے اور چل رہی ہے۔ اور جب 12 کا تعین سوموار کے ساتھ نہیں ہو رہا، تو پھر اس دن جو شخص بقول ان کے جشن ولادت مصطفیٰ نہ منائے، وہ نعوذ باللہ وہابی ہے یا گستاخ ہے، اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت جھنڈوں کی، روشنیوں کی، کمکموں کی، جلوسوں کی محتاج نہیں، یہ عجم کے دور کی صدیوں بعد کی چیزیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی اپنی مبارک زندگی میں تقریباً 62 مرتبہ ربیع الاول آیا ہے، اور ظاہر بات ہے جتنی خوشی ان کو اپنی ولادت کی ہو سکتی ہے، دوسروں کو تو نہیں۔ لیکن کسی بھی آیت یا حدیث میں یا کسی صحابی کے قول میں ان خرافات کا کوئی ذکر نہیں کہ حضور نے کبھی کی ہو یا کہا ہو، کہیں بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے بڑے عاشق رسول تھے اور صحابی رسول تھے، حضور علیہ السلام کے بعد ان کے اپنے دور خلافت میں 2 مرتبہ ربیع الاول سرکاری طور پر آیا، لیکن آپ نے یہ اہتمام نہیں کیے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور ان پر کبھی بھی کسی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ وہ عاشق رسول نہیں تھے، نعوذ باللہ گستاخ تھے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سرکاری طور پر 10 مرتبہ ربیع الاول آیا ہے، 10 سال تک۔ لیکن آپ پوری سیرت تاریخ پڑھیں، کہیں بھی انہوں نے کسی جگہ ایسے جلوس نکالے ہوں، اس طرح کا ماحول پیدا کیا ہو، ایک واقعہ بھی نہیں۔ البتہ نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ کے دوروں میں ایسے کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ عوام جاہل ہے اور اسی کو ولادت مصطفیٰ کی خوشی سمجھتی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو جشن ولادت منایا، وہ نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کے ساتھ کیا، آپ کی اطاعت کے ساتھ آپ کا جشن منایا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔
اس لیے آج ہمیں اپنے بڑوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اس چیز کو کس طرح لیا ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ جو اس مروجہ جشن میں شریک نہ ہو، اس کو بدعت سمجھتا ہو تو وہ عاشق رسول نہیں، کیونکہ یہ کام تو صحابہ اور اہل بیت نے بھی کبھی نہیں کیا، یہ تابعین نے بھی کبھی نہیں کیا، اور تبع تابعین نے بھی نہیں کیا۔ اہل سنت والجماعت کے فقہ کے 4 بڑے دھڑے ہیں جو 1400 سال کے قریب یا 1300 سال کے قریب دنیا میں مروج ہیں، اور ان کی فقہ پر عمل ہو رہا ہے، اور وہ فقہ کی کتابیں مدون ہیں جو مر رہی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں ان کو، اور چاروں فقہی اماموں کی کسی فقہ کی کسی بھی کتاب میں اس کسی مسئلے کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔